پنجاب میں جو ہے وہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ جو ٹریفک وائلیشن کے اوپر چلانوں کی وجہ سے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور عمومی طور پر لوگ اس چیز پر خیال نہیں رکھتے کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے پاس یا نہیں ہے، یا اس کی رینیول ہونے والی ہے یا نیا بننے والا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے اس میں طالب علم متاثر ہوئے، 16 سال 17 سال کے بچے، ان کو ہتھکڑیاں لگی، حالات میں بند ہوئے، والدین کے لیے عزیمت کا باعث بنے۔ ایون جس پہ پھر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں وہ انہوں نے بڑا زبردست آبزرویشن دی، عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے جو ہے ہدایت کی کہ کم از کم یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ذرا آپ اس کو شفقت کریں۔ بالکل اسی نتیجے پہ پھر پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ وہ 16 سال تک کے بچوں کو جو ہے وہ موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس دیا جائے۔ دیکھیں یہ بھی ایک مجبوری ہے، آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بسیں بہت کم تعداد میں چلتی ہیں، کیونکہ دعویٰ تو بہت کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے بڑا ایک ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک بنا دیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کروڑوں کی آبادی کے لیے اگر چند سو بسیں چلائی بھی جاتی ہیں تو کہاں پوری ہو سکتی ہیں؟ نوجوان کیا کریں، کالج سکول جانا ہے تو وہ اسی طرح ورکرز ہیں، باقی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے کام کی جگہ پہ پہنچنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو ظاہر ہے بائک کا استعمال کریں گے۔ اور پہلے چونکہ بائک کا معاملہ یہ تھا کہ 18 سال کے بعد ڈرائیونگ لائسنس بنتا تھا، اب یہ ایک ریلیکس کر دیا گیا، قانون کے اندر ایک تبدیلی کی جا رہی ہے کہ 16 سال کے بچوں کو لائسنس دیا جائے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کل اگر آپ خبریں اخبار کو ذرا اس پہ نظر ڈالیں، اس کے پہلے پیج کی نچلی جگہ سائڈ پہ ایک خبر چھپی ہوئی ہے کہ جس میں اسلام آباد میں ایک حادثہ ہوا ہے، جس میں بہت کم عمر ڈرائیور جو کہ ایک اعلیٰ شخصیت کے بیٹے بتائے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ جہاں یہ کم عمر ڈرائیوری کا ایشو ضرور ہے کہ ٹھیک ہے ان کو طالب علموں کو آنا جانا، لیکن اس میں ساتھ یہ بھی دیکھنی پڑے گی جو اس میں جو یہ کہا گیا نا کہ بائک کے لیے صرف 16 سال کو، لیکن یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اکثر جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کو اندھا دھند چلائے۔ پہلی بات ہے کہ سرکاری گاڑی کا پرائیویٹلی استعمال ہونا یہ بہت بڑا غلط کام ہے، اور جتنی بھی سرکاری جو اہلکار ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہیں وہ صرف سرکاری کام کے لیے استعمال ہونی چاہیے، فیملی کے زیر استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس طرح بچوں کو دے دیا جائے اور کم عمر بچوں کو دے جائے، انتہائی غیر ذمہ داری کا باعث ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی واقعات ان کو فوری نوٹس لینا چاہیے، اور اس معاملے میں قانون سازی بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی افسر اور اس کے اہل خانہ اس کو غلط استعمال کرنے ہیں تو سخت تعدیبی کارروائی ضروری ہے۔ صحیح، اور بائکرز کے لیے دوبارہ مشکل آنے والی ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کا پلان ہے کہ اس دفعہ بسنت منائی جائے، اور ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں مخصوص طریقے سے سیفٹی کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے۔ لیکن کیا ضرورت تھی اس سمر کی کہ پنجاب گورنمنٹ اپنے لیے ایک اور تغموں میں جو اتنے تغمے ریسیو کر رہی ہے اس میں ایک تغمے کا اضافہ کیا جائے، اور اس سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا تو وہ ڈائریکٹ پنجاب حکومت کے اوپر اس پہ بات آ جائے گی۔ جو بسنت کا معاملہ ہے نا، یہ بسنت بڑا اہم ایونٹ ہے ہمارے پنجاب کا، خاص طور پہ لاہور کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے ایک فیسٹیوٹی بنتی ہے، معاشرے کے اندر فرسٹریشن ہے، اس اور کوئی ہمارے یہاں ایونٹ نہیں ہے، چلیں اس لحاظ سے تو یہ اچھا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اتنا خطرناک بنا دیا گیا ہے دھاتی ڈور کی وجہ سے کہ لوگوں کی گلے کٹ رہے ہوتے ہیں، معصوم بچوں کے گلے کٹ رہے ہوتے ہیں، بائکرز بیچارے گھر سے گیا نان لینے، واپس پتہ چلا جی اس کی لاش آ گئی یا وہ زخمی ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے، لیکن ابھی پچھلے 1-2 ماہ سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بسنت منانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اب وہ یہ ان کی طرف سے یہ ہے کہ جی ہم بسنت منانا چاہ رہے ہیں لیکن سیفٹی کے ساتھ۔ ٹھیک، اب اس حوالے سے ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ آج کی یہ دنیا اخبار میرے سامنے، اس میں خبر ہے کہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر کو پتنگ بازی کی اجازت دینے کا اختیار دیا گیا، آرڈیننس لایا گیا۔ اچھا، اس میں یہ چیزیں ہیں کہ مخصوص مقامات پر مخصوص دنوں میں مقررہ وقت کے لیے غیر خطرناک مواد کے ساتھ پتنگ بازی ممکن ہے، لیکن اب وہ غیر خطرناک مواد کی تشریح نہیں کی گئی۔ اب وہ یہ ایک مسئلہ بنا رہے گا کہ ڈی سی جب اجازت دے گا، اب وہ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو یہ ایک تلوار اس کے سر پہ لٹکے گی کہ اس کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک بات ہے غیر خطرناک مواد۔ اب غیر خطرناک کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ اگر کہے گا 2 چیزیں گنوائے گا، تیسری کو لے آتا ہے۔
تو یہ اس میں پھر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی ڈی سی صاحب کو ہیلی کاپٹر دے جو پتنگوں اوپر سے جا کے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ خطرناک کھیل ہے، گو کہ اس کی اہمیت اور اس کی جو فیسٹیوٹی ہے اس کو کوئی بندہ بھی اس پہ کوسچن نہیں کر سکتا، لیکن اموات اتنی ہو جاتی ہیں، کیجویلٹیز اتنی ہو جاتی ہیں کہ یہ اس کو دوبارہ شروع کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، چونکہ ایک دفعہ پتنگیں اور ڈورے مارکیٹ میں آ گئیں تو پھر یہ ساری پنجاب پولیس 2-3 مہینے اسی کے پیچھے لگی رہے گی جب تک وہ ڈوریں اور پتنگیں ختم نہیں ہو جاتی۔ ابھی تو پچھلا سٹاک پڑا ہوا ہے، پنجاب پولیس یہی دیکھتی رہے گی کہ جناب مجرموں کو چھوڑے، دیکھے کہیں سے ڈور تو نہیں جا رہی۔ تو یہ پنگا تو بہت بڑا پنگا ہے، آلریڈی مریم نواز صاحبہ نے پیرا کا پنگا لیا ہوا ہے، پھر CCD کا پنگا لیا ہوا ہے، تو پھر یہ نیا ایک پنگا ہی ہے۔ ویسے حکومت کو اس بارے میں ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ صحیح، تو وہ گڈے اڑانے والے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سانو تو مزہ ہی نہیں آندا جب تک وہ داتی یا کانچ والی، لیکن جب والدان کے گھر زخمی بچے جاتے ہیں، جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو پھر جو مزہ آتا ہے نا وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھتوں سے گرنے کا بھی ایشو ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایشو ہے۔ دیکھیں اندھا اور غیر اخلاقی حرکتیں چھتوں پہ چڑھ کے دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن اگر کوئی داتی تار ایک بھی کہیں سے وہ آ گئی تو اور بجلی کی انسٹالیشن کو نقصان ہے، بہت زیادہ وہ گریڈ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آلریڈی بڑی مشکل سے اب کچھ حالات ہمارے وابڈا کی سپلائی کے بہتر ہوئے ہیں، اور یہ اگر چند دن بھی ہوئی تو اس کی وجہ سے بہت بڑا ایک لاس ہو سکتا ہے۔ تو وہ جتنا لاس ہوگا انہوں نے بجلی کے بلوں میں ڈال کے جب وہ دینا ہے تو ایک علیحدہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک اور خبر بڑی عام ہے آج، اور ہیڈ لائن ہے ہر اخبار کی، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اقلیتی حقوق کمیشن کے قیام کا بل منظور، اپوزیشن کا احتجاج، احتیاطی ہتھیاروں پر پابندی کا بھی بل منظور، لیکن مین جو اس میں ہیڈ لائن تھی وہ یہی تھی، کمیشن کو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے انکوائری، گواہ طلبی کے اختیارات۔ یہ ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمانی کمیٹی اقلیتی کونسل بھی بنے گی، یورپی یونین نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ اچھا، اس میں JUF نے کافی رجسٹ کیا، لیکن کیونکہ گورنمنٹ اس وقت اکثریت میں ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس خدشات کو رد کر دیا کہ جو قادیانی غیر مسلم ہے اس پہ سیاست نہ کی جائے، لیکن یہ ایک اگر اس کی کمپوزیشن دیکھی جائے تو یہ تو میرے خیال میں یہ اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی زیادہ اختیار ہے۔ دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہے، جو کثرت رائے سے 100 ووٹ اس کے حق میں منظور ہوا ہے، قومی کمیشن برائے اقلیت 160 ارکان، 160، اچھا 160، اچھا اقلیت حقوق بل جو ہے نا وہ پاس ہو گیا ہے۔ یہ جو قومی کمیشن ہے اس کے 16 ممبران ہوں گے، اور چاروں صوبوں میں سے 2 اقلیتی ممبران اس کا حصہ ہوں گے۔ بل کے مطابق چاروں صوبوں سے اقلیتی ممبران کی نامزدگی ہوگی، صوبائی حکومت کرے گی جن کو، جبکہ کمیشن کا ایک ممبر جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے لیا جائے گا۔ اور ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو فلیگ ہے، ہمارے جھنڈے کے اندر جو گرین کلر ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو وائٹ کلر اس کے اندر ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اقلیتوں کی جو ہے وہ ہمیں تحفظ کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے جہاں پہ جو اقلیتی رہتے ہیں ان سب اقلیتوں کا بھی یہ ملک ہے تو بہت آئیڈیل بات، لیکن اس انداز سے اس کو کیا جانا چاہیے، اتنا بہت زیادہ بھی با اختیار نہ بنا دیا جائے کہ مسائل پیدا ہوں۔ لیکن اگر اس کے مطابق کام کیا جائے جو کہ انٹرنیشنل ایک مینڈیٹ ہے اس کے مطابق ہمیں اقلیتوں کے، لیکن اگر پاکستان کا آپ ریکارڈ دیکھیں تو اقلیتوں کے حوالے سے پہلے بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی 25 دسمبر آنے والا ہے، ابھی سے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ چرچوں کی جو سیکیورٹی ہے اور ان کے، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے لیے ابھی کام شروع ہو گیا، اور آپ دیکھیں کہ آپ 25 دسمبر کو کرسمس والے دن تمام چرچوں کی حفاظت کی جاتی ہے، مکمل آزادی حاصل ہے۔ اسی طرح جو ہندو کمیونٹی ہے اس کو مکمل ہولی دیوالی کی، سکھوں کی آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پوری دنیا سے سکھ پاکستان آتے ہیں، ایک اچھا امیج لے کے جاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے، ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں کوئی اکا دکا کمپلینٹ کا تو کوئی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جنرلی پاکستان کے اندر اقلیتیں خوشحال ہیں، آزاد شہری کے طور پہ رہ رہی ہیں، اور ان کو تمام حقوق بھی حاصل ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔